السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اللہ نواز بھائی چارے کے ناطے، ایک ہمدردی کے ناطے مشورہ دے رہا ہوں قرآن و حدیث سے کہ دنیا کے اندر، میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، ایک مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، جس سے مشکل سے گزارا چل رہا ہے کہ رزق کی تنگی سمجھ لو، وہ فراوانی، وہ برکتیں، وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہٹتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کا حل ہے قرآن میں، سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ نے فرمایا دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب سے ہے۔ قیامت تک کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنی بخشش مانگ لو۔ اگر نہ مانگ سکے تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اس سے بڑا عذاب نہ کوئی آ جائے اور بعد میں ہم پچھتائیں کہ موت کے بعد دروازہ توبہ کا بند ہو جانا ہے اور وقت ہاتھ سے چلا گیا تو پھر بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، ہمدردی کے ناطے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سربہ سجود ہو کر رب کے سامنے آنسو بہائیں اور التجائیں کریں کہ اللہ، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ہم نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، اب تو انسان ہے، ہو گیا ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو غفور ہے اور تو ہی تو رحیم ہے، تو نے نہ ہمیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ مہنگائی، یہ حکمران، یہ ملک، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ کسی کے اندر کتنی طاقت نہیں کہ کوئی وزیر اعظم بن سکے، نہ کسی کے اندر اتنی جرأت ہے کہ اللہ کے نظام کے اندر تبدیلی لا سکے۔ میرا ایمان کہتا ہے یہ مہنگائی ایک عذاب کا شکل اختیار کر چکی ہے۔ دن بدن کوئی بل کے رونے روتا ہے تو کوئی راشن کے، راشن لیتا ہے تو بل نہیں بھرا جاتا، بل بھرتا ہے تو راشن نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، جیسے فیملی دار لوگ ہیں، دودھ کے اخراجات، مکان کے کرائے، بجلی کے بل، گیس کے بل، اور اس کے بعد آمدن 10,000 کی، خرچہ 40,000 کا، تو وہ بندہ کس طرح افورڈ کرے گا اور کس طرح اپنے آپ کو اس دنیا کے معاشرے میں اپنے آپ کو چلائے؟ اب تو قرآن کہتا تھا نا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا، نہ وہ جی سکیں گے نہ وہ مر سکیں گے۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی یہی معاملہ شروع ہو گیا، ہمارے اعمال کی وجہ سے سزائیں شروع ہو گئی، اب ہم مر بھی نہیں سکتے، جی بھی نہیں سکتے، لیتے ہیں تو لے نہیں سکتے۔ اگر
اخراجات کم کرتے ہیں تو کم نہیں ہو پاتے، آمدن کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آمدن اتنی نہیں ملتی۔ سوچو مسلمانوں، قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب سے ہے۔ اب بھی دوڑ پڑو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ وہ تو تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، اللہ اکبر، میں ہی بڑا ہوں۔ بڑا تو وہ ہے، اسی نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اس کو منا لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا دوڑو جنت کی طرف، اور جس کا پھیلاؤ آسمان و دنیا، آسمان و زمین سے بھی زیادہ پھیلاؤ ہے، وہ اللہ نے بڑی بنائی ہے، اور اس میں تو متقی لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے نمازیں وقت پر ادا کی، جو قرآن کے دامن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کو پکڑے رہے، جنہوں نے حضور سے درود کا رشتہ جوڑا، محبت کا رشتہ جوڑا، ان کے حکموں پر عمل کیا، اللہ کے جو احکام تھے ان کو اپنایا اور عمل کیا۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی اس طرح تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں سوچو، تنگ دستی میں خرچ کرنا اور ہوتا ہے اور فراخی میں خرچ کرنا اور ہوتا ہے۔ پیسے ہوں تو خرچ ہو جاتا ہے، کر دو، کوئی معاملہ درپیش نہیں آتا، کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی، مگر جس کے پاس 10,000 روپے انکم ہے، 40,000 اس کا خرچہ ہے، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ فراخی میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا غصے کو پی لیتے ہیں اپنے اندر ہی، غصہرا میں اگر پی لیا تو اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو تو کسی کو معاف کرے گا اللہ تجھے معاف کر دے گا، یہ اللہ کی صفت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے معاف کرنا سیکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ واللہ یحب المحسنین، اللہ جل جلالہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ دوسرے کے ساتھ احسان کرو، معافی کی طرف رجوع کرو، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ آؤ گے تو میں کہتا ہوں جب فلاح پاؤ گے اور اپنے آپ کو معافی کے اوپر لے آؤ گے تو امید ہے جب رب کی ذات نے معاف کر دیا تو یہ مہنگائی سستائی میں تبدیل ہو جائے گی، یہ مشکلیں آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ ملک جو مشکل نظر آ رہا ہے جینا مرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اب زیادہ باتیں لمبی نہیں ہونی چاہیے، تو اچھا ہے جتنی سمجھ میں آئی، تو میں امید کرتا ہوں آپ مجھے فالو بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور میری ویڈیو کو پورا سنیں گے۔ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، سر پر سجود ہو کر جب رب سے معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔